میں ایک جگہ گیا، ایک صاحب کے ہاں، وہ لوہے کی چارپائیاں بناتے تھے، پھر ان کو بن کے فروخت کرتے تھے. ان کا یہ کام تھا. نارمل درجے کے، کوئی مالدار نہیں. میں گئے نا، مجھ سے کہنے لگا یہ چارپائیاں نہیں بکتی. میں نے کہا ایک چارپائی پہ کتنا پیسہ بچاتے ہیں؟ کہ اتنا. میں نے کہا اگر ڈبل مل جائے تو پھر میرا کتنا ہوگا؟ اچھا وہ سنجیدہ سمجھ گیا کہ پیر کا حصہ تو ہوتا ہے. میرا کتنا ہوگا؟ اس نے کہا سر، مجھے کہنے لگا غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرمائیں گے نا، لفظ سمجھیں ذرا، ڈیل کو دیکھیں نا، میرے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. غریب آدمی ہوں، سب سے پہلے یہ لفظ کا، جتنا آپ فرمائیں گے. میں کہا دیکھ لو. تو میں نے پوچھا کہ چارپائی کتنا آئے گا؟ میں نے غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرما دیں. میں کہا نا پیر ہوں میں، بتا. اس نے پھر آدھا آدھا آپ کا. میں نے کہا پہلے حساب بتا کتنے کی چارپائی ہے، کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں؟ آدھا آدھا کر لوں گا. اس نے حساب کتاب بتا. میں کاغذ اٹھا لے، لکھ کے ہم نے جناب اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے پیر صاحب کے ورثے کی. اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے، ریٹرن ہو جا رہا ہے. جب ریٹرن ہو گیا نا، میں نے کہا کاغذ محفوظ رکھو، آج کا جو ہے، میں نے کہا اس پہ انگوٹھا لگاؤ. ایسے پانی لگا کے نا ایسے انگوٹھا لگا دیا. پانی پڑا تھا نا، پانی کے ساتھ انگوٹھا لگا دیا. میں کہا یہ فنگر پرنٹ ہے خاص. میں نے بھی انگوٹھا لگا دیا کاغذ پہ. میں کہا اب طریقہ بتاتا ہوں. چارپائی کے اوپر بالشت ایسے پھیرتا جا چاروں طرف. یہ دیکھیں یہ چارپائی ہے، چارپائی ہے نا، جیسے اس پہ چاروں طرف گٹھے مارنا بالشت ایسے. اور میں نے ایک اسم بتایا، میں نے کہا یہ پھیرتا جا. وہ اسم ہے یا قادر ہو یا نافع ہو، 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 یا قادر ہو. ایسے ایسے پھرتا جا اور پڑھتا جا. میں کہا ایک پہ پڑھ. اس نے پڑھا ایک پہ. میں کہا نہیں یہاں چھوڑ گیا تھا، یہاں پھر پڑھ یا قادر ہو یا نافع. میں نے کہا روز ہر چارپائی پہ یہ پڑھ، 1-1.5 منٹ 2 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں لگتا. تیری چارپائیاں بک جائیں گے. کچھ عرصے کے بعد وہ غریب آدمی ملا. اچھا میں نے کہا جو منافع ہوگا وہ آدھا میرے لیے رکھ دینا ہے، اور دیکھ پیر کا مال کھائے گا تو ڈیش ڈیش ڈیش. اور دیکھ لے ہم نے سندھ کے، میں تھر پار کر نگر پار کر یہاں گیا، گائیں ایسے پھر رہی تھی بالکل، کبھی 4 گائیں کبھی 5 گائیں، کہیں گائیں ایسے بیٹھی ہیں. کون مارے کون کرے؟ ہندو ہیں سارے، ادب کرتے ہیں. تو میں نے کہا جب منافع ہوگا نا، منافع میرے پاس لے آنا، میرا آدھا چپ کر کے لے آنا بس. تو ٹھیک ہے. اور میں کہنا کسی کو نہ، کہے گا تو برکت ہٹ جائے گی. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا منافع لے کے، اچھا خاصا تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس ایک کراچی کا بیپاری تھا، وہ کبھی کبھی چارپائیاں لیتا تھا، چھوڑ گیا کئی سالوں سے. اس کا فون آیا کہ ایک NGO ہے، وہ چارپائیاں تقسیم کرنا چاہتی ہے غریبوں میں کچھ علاقوں میں، تو کتنی چارپائیاں دے سکتا ہے فوراً؟ کتنی چارپائیاں؟ تو میں نے کہا میرے پاس اتنی تو تیار پڑی ہیں. کہنے لگا یہ تو فوراً بھجوا دے. تو میں نے پوچھا کہ اس نے کہا کیا ریٹ ہے؟ میں نے کہا آپ جو لگا دیں گے. کہہ رہا ٹھیک ہے وہ بھیج دیں. اس نے ہر چارپائی کا ریٹ ڈبل خود لگایا، خود لگایا. اتنے میں قبول ہے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بھیج دیا بل. باقی جلدی بناؤ کہ انہوں نے چارپائیاں جو ہیں لوگوں غریبوں کو تقسیم کرنی ہے. بس صرف کام اتنا کیا ایسے. یا قادر ہو. ویسے بھی میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ کوئی خریداری کرنا جائیں، کوئی چیز خریدیں، تو صرف 45 بار آپ پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع. کوئی بھی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے، کوئی بھی سودا کرنا ہے، کوئی بھی، آپ 45 بار پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو. اس کا نفع نقد آنکھوں سے دیکھیں، نقد دیکھیں آنکھوں سے، کمال دیکھیں آنکھوں سے، تاثیر دیکھیں آنکھوں سے. وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، صرف 45 بار. کیا؟ یا قادر ہو یا نافع، صرف 45 بار، صرف 45 بار. اس نے سارا واقعہ سنایا، کیسے ایسے پیسے ہیں.
میں نے کہا اب بتا اس کو ڈبل کر دوں؟ پہلے ڈبل تو ہو چکے تھے، وہ پیسے ڈبل ہوتے ہیں نا. کچھ پیر ایسے ہیں پتہ نہیں. تو میں نے کہا اس کو اب ڈبل کر دوں؟ کہنے لگا پھر اب اس کے معاملے میں کش مکش تھی کہ اس کا حصہ پھر کیا ہوگا. میں نے کہا ڈبل کر دوں؟ کہنے لگا جو آپ کی مرضی ہے. بے بسی کی کیفیت تھی، سچی بات ہے. وہ مجھے سچ بتاؤں میرا تھا مرید، عقیدت بھی رکھتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا. غریب بھی تھا، مرید بھی تھا، عقیدت محبت بھی کرتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا، اور وہ میں بالجبر لے رہا تھا. میں نے کہا آپ ڈبل کر دوں؟ جیسے آپ کا. میں نے کہا تھیلی میں رکھ، اس پہ ہاتھ رکھ. اس کا ہاتھ رکھا، میں نے اللہ سے دعا کی، ذکر کیا، کچھ اعمال کیے، دم کیا. میں نے کہا اب یہ پیسے جا کے ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے زیادہ غریب ہو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے بھی زیادہ غریب ہو. ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور ایسی غلطی ہوگی، روزہ میرا ٹوٹ گیا. تو پھر فرمایا کہ پھر 40 مسکین. انہوں نے کہا میں سرکار میں خود ہی مسکین ہوں. اچھا کرتے کراتے انہوں نے کہا اتنا کھانا لے آیا. انہوں نے کہا آخر حضور نے مفہوم ہے، فرمایا چلو تو خود ہی کھا لے. اس نے ایسی دلیلیں دی آقا کو، حضور میں تو خود ہی مسکین ہوں. حضور مسکین بتائیں، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مسکین کرتے. آگے رحمت للعالمین تھے. تو میں نے کہا کہ غریب ڈھونڈ پر ہوں رشتہ دار. تیرے مخالف ہیں، موافق ہیں، اس کا تعلق چھوڑ دے. میں نے ان سے عرض کیا کہ ایسے رشتہ داروں کو دے، ایسے رشتہ داروں کو، اور جا کے انہیں دے، ہدیہ دے. اب وہ بیچارہ پریشان، یہ کہانی کیا بنی. میں نے کہا ڈبل نہیں ہوں گے، ڈبل تیرے میرے پاس بول ہیں. اللہ کے ہاں جو لفظ ہے 70 گنا دوں گا، اور 70 عربی میں 70 نہیں ہوتے، 70 سے مراد بے شمار. اچھا اس سے بھی اگلا لفظ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. میں اس سے زیادہ، اور تم لوگوں مجھے نہیں جانتے میں کتنا واسع ہوں، اور میں اپنی وسعت کو خود جانتا ہوں میں کتنا وسع. واللہ واسع علیم. وہ علم میرے پاس ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت کے، قدرت کے خزانے ہیں، اور علم کے اور کمال کے اور دولت کے اور رزق کے کتنے خزانے ہیں تم نہیں جانتے. میں کہ جا تیری ہر چیز ڈبل ہو جائے گی. سچ پوچھیں اس 4 پائیوں والوں کی ہر چیز ڈبل نہیں ہوئی، 70 گنا ہو گئی ہے. 70 گنا ہو گئی ہے. اس دفعہ ربیع الاول میں اس نے بڑی دینگیں آگے یہاں بانٹی، بہت زیادہ. اور وہی شخص تھا جو لقمے کے لیے بعض اوقات پریشان ہوتا تھا. آپ کی بھی کوئی چیز اگر ایسی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، اس میں خیر ہو، تو آپ بھی ہاتھوں کا یہ عمل، آپ کو بھی اجازت ہے، یا قادر ہو یا نہ. میرے ذہن میں آیا، میں نے آپ کو تو اجازت دی نہیں. کوئی بھی چیز ہے آپ اسے نفع مند بیچنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یاد ہے آپ کو؟ ہے نا آیت نمبر؟ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80. جو چیز نہ بکتی ہو، آیت نمبر 80، جو چیز نہ بکتی ہو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کرے. بکے گی اور نفع میں بکے گی، ایسی بکے گی کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. کوئی چیز ایسی ہو جو رک گئی ہو اور بندہ تھک گیا ہو، یا یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو وہی سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھنا شروع کر دے. مزید پڑھنا ہے تو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے. وہ چیز نفع مند بکے گی. اور مزید یہ عمل میں نے بتا دیا بالشت کا، اور ہر بالشت پہ پڑھے یا قادر ہو، مولا تو قادر بھی ہے، اس کو بچوا دے پر نافع ہو، نفع کے ساتھ. یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو مالا مال کر دے گا. پر وہ کیسے؟ کیا آپ ساری زندگی غربت، تنگ دستی، مفلسی میں زندگی گزاریں گے؟ لیکن نہ،
مجھ سے سونا بنانے کا آپ آج پورا نسخہ اور فارمولہ لے لیں۔ روحانی دنیا کے سونے بنانے کا ایک ایسا کشتہ اور ایک ایسا راز جو اب تک دلوں میں سینوں میں رہا، آج میں اس کو افشاں کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں سونے کا دریا آپ بھی نکالیں، دیر کیسی؟ چند دنوں میں مالا مال ہونے کا راز۔ کیا آپ بھی ساری زندگی صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیا آپ بھی ساری زندگی غربت تنگ دستی میں گزاریں گے؟ کیا آپ اپنی نسلوں کو منگتا اور بھکاری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا راستہ ہے، اس کی منزل ہے۔ وہ راز کیا ہے جس سے دولت، رزق، عزت، کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کریں؟ یہ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ یہ راز پانے کے لیے ہمیں 7ویں آسمان پر جانا پڑے گا۔ ایک چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے بنا جہان ہے، ایک موتیوں سے بنا جہان ہے، جہاں کے پھل یاقوت، زمرد اور ہیرو سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقدیریں بدل دے اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آ جائیں جسے دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں میں چلی گئی۔ انسان جنت سے آیا، اس کا مزاج جنتی ہے، خواہشات جنتی، چاہتے جنتی، اس لیے وہ جنت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے، اور یہ قیمتی پتھر اور خزانے جنت کا حصہ ہیں، اور انسان ان چیزوں، قیمتی پتھروں یعنی سونا، چاندی، یاقوت، زمرد، ہیرا، کوہنور، مرجان، زبرجد، ان کا پھر دیوانہ ہے۔ آخر کیوں نہ ہو؟ جنت ان خزانوں اور قیمتی پتھروں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ میں آپ کو چند احادیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، مفہوم توجہ فرمائیں۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، چاندی کی، گارا خوشبودار، اس کی مٹی سرخ زعفران سے بنی ہوئی، اور جنت میں پڑی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا۔ جنت میں نہر کوثر کے کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہیں، اور جنت میں یاقوت سے بنی حوریں ہوں گے۔ جنت کے محل سبز رنگ کے زمرد اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اور جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ جنت سے 2 یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے، لیکن اللہ نے ان کی خوبصورتی کو کم کر دیا، ورنہ تو ان کی روشنی سے مشرق و مغرب دونوں روشن ہو جاتے۔ وہ دونوں یاقوت، قیمتی پتھر، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ انسان جنت کا باسی ہے، اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان قیمتی پتھروں کے پیچھے کتنی جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، شہر برباد ہوئے، ملک برباد ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، کھوپڑیوں کے مینار بنے ان خزانوں اور قیمتی پتھروں کے لیے۔ قیامت میں ایک ایسی جنگ کی پیشن گوئی میرے آقا نے فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دنیا کی قومیں لڑیں گی، ہر 1000 میں 999 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ آپ خود سوچیں، ان جواہرات اور قیمتی موتیوں کے لیے انسان کتنا دیوانہ۔ آخر دریائے فرات سے ہی کیوں سونے کا پہاڑ اور کیسے نکلے گا؟ آج میں اس کا آپ کو راز بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان قیمتی جواہرات کے مالک بنے بغیر کسی جنگ، قتل و غارت کے، گھر بیٹھے ان قیمتی پتھروں کے مالک بن جائیں، آپ کی نسلوں میں زمرد، یاقوت، ہیرے، جواہرات موجود ہوں، اور آپ کے بچے اس کے تاج پہنے اور کھیلیں، آئیں وہ راز بتا دوں، وہ دروازہ ہم مل جل کے کھول لیں جس سے گھر بیٹھے آپ مالا مال ہو جائیں، وہ قیمتی جواہرات آپ کے گھر آ جائیں۔ تو ایک روایت سناتا ہوں، مفہوم ہے، میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر بیری کا ایک عظیم و شان درخت دیکھا جس کی جڑیں، چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان پر تھی۔ آقا نے فرمایا، جبریل نے مجھے بتایا سدرۃ المنتہا ہے، یعنی وہ درخت ہے، یہ مخلوق کے علم کی انتہا ہے، جو بھی نیچے سے آتا ہے یہیں سے وصول کرتا ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ یہیں سے وصول کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد سونے کے پروانے اڑ رہے ہیں۔ جب اللہ کے حکم نے اسے ڈھانپا تو وہ درخت یاقوت، زمرد اور موتیوں میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں ایسے رنگ نظر آنے لگے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹکے، پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان، جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 زہری ہیں۔ آقا نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا ان نہروں کے بارے میں، تو جنت میں ہیں اور زہری نہریں دنیا میں ہیں، وہ ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے، یعنی 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 نہریں دنیا میں ہیں، ایک نیل اور ایک فرات، دریائے نیل، دریائے فرات۔ میں دونوں دریاؤں پہ گیا ہوں۔ دریائے نیل سدرۃ المنتہا سے نکل کر ہماری دنیا میں آ رہا ہے، اس لیے آج تک اس دریا کی بنیاد کوئی تلاش نہ کر سکے گا، اور دریائے فرات بھی اس سدرۃ المنتہا سے نکل کر دنیا سے آیا ہے، اور قیامت میں سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ پچھلے کئی سو سالوں سے مہم جو ایڈونچر اور تجسس اور شوق کے قیمتی ماہرین، سائنسدان اس کی بنیادوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر لے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کی بنیادیں ہیں ہی آسمانوں میں۔ دریائے نیل قدیم مصر کی تہذیب کے عروج اور دولت کا ایک بڑا ذریعہ تھا، اس لیے قدیم مصری لوگ اس دریا کو دیوتا مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے، یہ بہت بڑا پھیلا ہوا دریا، اس کی لمبائی تقریباً 65,000 کلومیٹر۔ یہ دریا سوڈان کے ایک دلدلی علاقے میں
جس کا نام صد ہے گم ہو جاتا ہے، آج تک معلوم نہیں ہوا آخر نکل کہاں سے رہا ہے۔ نیل کے کنارے آس پاس کے علاقے قیمتی پتھروں کی کانوں سے مالا مال ہیں۔ ان پتھروں کی کانوں سے نکال کر دریائے نیل کے ذریعے شاہی کارخانوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور یہ زیورات، تعویذات، مقدس اشیاء میں ڈھلتے اس قیمتی پتھروں میں جامنی پتھر، یاقوت، سرخ یاقوت، عقیق، سنگ یشم، زمرد، فیروزہ شامل ہے۔ نیل ایک دریا نہیں بلکہ زندگی، خوشحالی اور پوشیدہ خزانوں کی علامت تھا اور ہے، جس نے قدیم مصر کی عظمت کی بنیاد رکھی۔ آپ کو دریا نیل کے بارے میں ایک انوکھی بات بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا اس میں کائنات کے کیا راز چھپے ہیں۔ اس واقعے کو امام ابو محمد عبداللہ بن محمد جعفر الاصبہانی نے اپنی کتاب العظمہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1421 پر بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن صالح فرماتے ہیں، لیث بن سعد نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ حائد بن ابی سالون جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، مصر میں ظلم سے تنگ آ کر پناہ گزیر ہوئے۔ اس نے دریا نیل کی برکتیں، نعمتیں اور بہاؤ کو دیکھا۔ دل میں خیال آیا، میں نیل کے کنارے کنارے اس کے اصل منبع یعنی اصل چشمے تک پہنچوں، چاہے مجھے اس کوشش میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ وہ روانہ ہوئے۔ روایت ہے 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر آباد علاقوں اور جنات کی وادی میں سفر کرتے رہے۔ 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر انسانوں کے درمیان، یعنی بیابان، جنگل، جنات کی وادیوں میں۔ ایک سب سمندر تک پہنچے جہاں نیل دریائے پھٹ کر نکل رہا تھا۔ وہ کنارے پر چڑھے۔ ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک شخص نماز میں مشغول تھا۔ یہ شخص وہ تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا، اس کا نام عمران تھا۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو عمران نے کہا، مجھے بھی یہی شوق دریائے نیل کا کہ نکل کہاں سے رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں تک میرا اگلا حکم نہ آ جائے۔ پھر عمران نے نیل تک پہنچنے کا راستہ بتایا، شرط رکھی، اگر میں مر جاؤں مجھے دفنا دینا، زندہ ہوں تو میرے پاس کچھ دن رہنا۔ عمران نے بتایا، راستے میں عجیب مخلوق ملے گی جو سورج کی دشمن ہے۔ وہ مخلوق تمہیں سمندر کے کنارے کنارے لے جائے گی، تم لوہے کی زمین دیکھو گے، پھر تانبے کی زمین پھرو گے، پھر چاندو کی زمین تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی، اور آخر میں سونے کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ گے۔ حائد روانہ ہوئے، تمام مراحل سے گزرے، سونے کی سرزمین میں داخل ہوئے جہاں اس نے سونے کے پہاڑ، درخت، زمین، ہر چیز سونے کی دیکھی، اور سونے کے گنبد جس میں 4 دریا نکل رہے تھے، 3 زمین میں جذب ہو جاتے تھے، اور باقی دریائے فرات، دریائے دجلہ اور دریائے جہون جسے آج کل دریائے آمو کہتے ہیں، اور ایک نیل کی شکل، یہ جاری ہو گئے تھے۔ پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا، کہا، اے حائد، تمہارا نیل کا علم ختم ہو گیا، یہ دریا جنت سے نکلتے ہیں، اور جو جنت سے نکل رہے ہیں وہاں تمہارا علم ختم ہو جائے گا۔ فرشتے نے حائد کو جنت کا رزق دیا جس میں زمردی، یاقوتی اور موتی جیسے انگور تھے۔ حکم دیا، اس پر دنیا کی کوئی چیز کو ترجیح نہ دینا، یہ بہت قیمتی تحفے تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ واپسی پر حائد نے عمران کو مردہ حالت میں پایا، دفن کیا، کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر ایک بزرگ نمودار ہو گئے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات چیت ہوئی بزرگ سے، دوران ایک سیب کی طرف اشارہ کیا ان بزرگوں نے جسے عمران نے جنت میں دیکھا تھا۔ شیخ نے سیب کی خوب تعریف کی، یہاں تک کہ حائد نے اس میں ایک نوالا کھایا۔ اس لیے شیخ نے کہا، یہی وہ پھل ہے جس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا، اگر تم اس سے بعد رہے تو یہ رزق ہمیشہ رہے اور سب انسانوں کو نصیب ہوتا رہے۔ یہ حائد کی آزمائش تھی، اس نے وہ حد پالی جو اس کی ہمت تھی، پھر واپس مصر آیا، لوگوں کو نیل کا راز بتایا اور وہیں وفات پا گئی۔ آج آپ کو ایک ایسا عمل کرا دوں جس سے وہ جواہرات، وہ خزانے، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ لال آسمان سے دریا نیل میں آ رہے ہیں اور دریا نیل سے آپ کے گھر آ جائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ یقیناً ضرور چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک کام کریں، یہ جو تعویذ ہے، نقش دریا نیل ہے، جو ہمارے ابکری میگزین میں، یہ دیکھیں چھپا ہے، ابکری میگزین میں چھپا ہے دریا نیل، اور یہ نومبر 2023 میں چھپا تھا، نیٹ پہ موجود ہے۔ تعویذ ہے دریائے نیل کا۔ روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تصور کریں کہ نیل سے روشنی، ایک تصور میں روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ اس نقش کو سامنے رکھیں اور روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت، اور تصور کریں کہ نیل سے روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں، اور آیت پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا ہدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں
امیر المومنین حضرت عمر کی، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ نقش ملا۔ آپ کو عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ نمبر 1 رزق کی برکت، نمبر 2 کاروبار میں عروج اور ترقی، نمبر 3 نسلوں سے محتاجی ختم اور تنگ دستی ختم، نمبر 4 بے اولادوں کو اولاد، نمبر 5 نسلوں میں بیٹے ہی بیٹے، نمبر 6 آپ جہاں چاہیں وہاں عزت وقار شان و شوکت، نمبر 7 ذاتی گھر، بہترین گھر، بڑا گھر اور خوبصورت، نمبر 8 بڑے لوگ، حکام، افسران آپ کے خیر خواہ ہوں گے، اور نمبر 9 آپ اور آپ کی نسلیں صحت اور عافیت والی زندگی گزاریں گے، اور نمبر 10 آپ کو روحانیت میں عروج اور کمال حاصل ہوگا، اور نمبر 11 اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دنیا کے قیمتی خزانے عطا کرے گا۔ آئیں مجھ سے ایک دفعہ اس کا طریقہ پھر سن لیں، ہم دہرا لیتے ہیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ تعویذ نقش دریائے نیل، اس کو لکھیں گے، پرنٹ نہیں، ہاتھ سے لکھنا ہے، لکھ کے سامنے رکھیں گے، آپ لیمینیشن کرا لیں، روزانہ کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں، اور یہ عمل ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو دیکھتے ہوئے سخت تصور میں، اور تصور یہ ہو کہ اس کی روشنی، اس کا نور مجھے مل رہا، میری نسلوں کو مل رہا۔ دوسرا تصور جواہرات اور روحانی خزانے جو اس کے اندر اور دریائے نیل میں موجود ہیں، عرشوں سے آ رہے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں مجھے مل رہی، میری نسلوں کو مل رہی۔ پوری امت کا بھی تصور کرنا ہے، ہمارے دل میں ساری انسانیت امت کی خیر خواہی ہو۔ یہ عمل اگر آپ نے زندگی میں شامل کر لیں، یقین جانیے چھوٹا سا عمل ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے، پر آپ کی زندگی کو مالا مال کر دے گا۔ نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، دریائے نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، وہ سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ کو ملیں گے۔ یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لیں، گھر کا ہر فرد کرے، آپ کو جو وقت میسر ہو، جو لمحہ میسر ہو، جس میں یکسوئی ہو، جس میں سہولت ہو، آپ کو جو لمحے میسر ہو بس اس میں کریں، اور ضرور کریں۔ زندگی میں کامیابیوں کے راز بکھرے ہوئے ہیں، لے لیں، وقت تھوڑا ہے، زندگی کی خبر نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ دنیا میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آئیں، دیر کیسی، اس پہ توجہ کریں اور اس پہ دھیان کریں، اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔